from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, एक बहुत बड़ी और बुरी खबर आपको मैं देना चाहता हूं जिसको मीडिया पे बहुत कम कवरेज दी गई। आसिफ जरदारी, जिनका नाम ECL पर था, वो एक चार्टेड तैयारे से 20 बॉक्सेस लेकर दुबई तशरीफ ले गए। बंदियाल साहब को नवीद हो, बाजवा साहब को खबर करो। वो जो कहते थे फौज की ईंट से ईंट बजा देंगे, उनका गुड टाइम फिर शुरू हो गया और आपकी वजह से शुरू हुआ है। हैट्स ऑफ टू यू बाजवा साहब। अच्छा, इन बॉक्सेस में क्या था? हो सकता है भाई उनकी दवाएं हों 20 बॉक्सेस में, या किताबें हों। किताब पढ़ने का तो नहीं, मैं जानता हूं, कभी से शौक नहीं था। तो हो सकता है कि बहुत सारे डॉलर हों। अच्छा, अब जरा ये देखिए कि ये खबर बहुत ही कितने उसमें डिस्कस की गई कि भाई अचानक कैसे, क्यों। इन्होंने आके सबसे पहले जो किया वो यही किया, सबके जो गिरफ्तार लोग थे उनके हाथ पैर खोले और आज़ादी दी ECL से, जाओ मौजे दोबारा शुरू, गुड टाइम शुरू हो गया, जाओ ऐश करो। ये बाजवा साहब के, बंदियाल साहब के फैसले के नताइज हैं जो कौम के सामने आना शुरू हो गए हैं। साहिबों, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी अवाम में गुस्सा, इस वक्त जो जोश है, नफरत, वो इसलिए नहीं है कि आपने रूस और चाइना के मुकाबले में अमेरिका को प्रेफरेंस क्यों दिया। अमेरिका को तो पाकिस्तान अवाम भी प्रेफरेंस देती है। पाकिस्तानी अवाम ग्रीन कार्ड और इनके खून की मतवाली है, प्यासी है नून लीग के। ये वो इनके चेहरों से नफरत करते हैं वहां के लोग। अब तंग आ गए 30 साल तक यार, और दोबारा आपने उन करप्ट लोगों को हुक्मरानी दिलाई तो वो कैसे खुश होंगे। ये जो मुहिम जो चल रही है, ये इमरान खान तो एक पॉलिटिकल लीडर होने की हैसियत से अमेरिकन सेंटिमेंट्स जो अमेरिका के अगेंस्ट होते हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत से, ठीक है ना। लेकिन असल जो हकीकत है, अगर आप उसकी उसमें जाके देखें तो वो इन लोगों से नफरत है, ये चोरों से। और बाजवा और बंदियाल पे क्रिटिसाइज इस वजह से कर रहे हैं कि आपने हद कर दी। आधी रात को आपने सुप्रीम कोर्ट खोल दिया, वाह वाह वाह। और उसको शहबाज शरीफ को आपने वजीर आजम बनाया, जो सर्टिफाइड करप्ट आदमी, जो 2 दिन पहले जेल जाने वाला था, उसको जेल भी बहुत पहले वो जा चुका होता, लेकिन वहां पे भी दस्ते शफकत अदालतों पे फौज का ही था कि उसको डिले कराते रहे थे। ये सब बातें अब अवाम में फैल रही हैं और अवाम की समझ में आ रही हैं। इसकी वजह से आपने बाजवा साहब, बंदियाल साहब, फौज को हमेशा के लिए अवाम की निगाहों में गिरा दिया, हमेशा के लिए। एक हद होती है ना किसी भी तरह की बर्दाश्त की, वो आपने बहुत ज्यादती की पाकिस्तान की फौज के साथ, उसके इमेज के साथ। अच्छा, अब जरा आगे बढ़िए। देखिए बाजवा साहब, तारीखी गलती की है आपने। अच्छा, करप्ट लोगों को हुकूमत दिलाकर, देखिए गलती को करेक्ट ना करना भी एक गलती होती है। अच्छा, मैं इसको और इजी करता हूं। लोग देखिए, गलत फैसला क्या करता है, आपको बदनाम करा देता है। उस गलत फैसले को करेक्ट कर लेना आपको हीरो बना देता है। इस गलती में भी आप जरा गौर से देखिए, एक बहुत बड़ी कामयाबी है छुपी हुई। अगर आप इसको करेक्ट कर लें तो आप बहुत बड़े हीरो बनकर सामने आ सकते हैं। साहिबो, जिन हालात का शिकार आज पाकिस्तान है, ये सिर्फ बाजवा साहब के इस फैसले की वजह से ही नहीं है। ये 70 साल का सफर है जिसमें जजेस भी हैं, जर्नल भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। सब ने पाकिस्तान के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की, ये सबका कसूर है। लुक, देखिए, हमें अफसोस इस बात का है कि मजबूत करने वाली चीजों ने कमजोर किया। एटम बम जापान पे बरसे, गिरे, तो वो एक अजीम कुव्वत बन गया विद इन 40 ईयर्स। हमने एटम बम बनाया, हम मुसीबत में फंस गए। आज फौज, जबान, एटम बम, ये सारी चीजें आपके लिए कमजोरी का बायस बन गई हैं।
اس کی وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کا غلط استعمال. آپ کے پاس دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے، بہترین فوج ہے، لیکن وہ ملک کی سیاست میں گرفتار ہے ایک طویل عرصے سے. ہر صورت میں کلیم کرتے رہے ہم نیوٹرل ہیں، ہم یہ ہیں، وہ آپ کچھ نہیں، آپ انوالو ہیں، سب کو پتا ہے. ہمارے پاس دنیا کا ایک بہترین مذہب، وہ بھی فرقہ بندی کے ذریعے آپ کے لیے تنزلی کی وجہ بنا ہوا ہے. فرقہ بندی کے ذریعے لاٹھی چارج ہوتا ہے اور مذہب کارڈ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. نفرتیں ہی پھیلایا جاتی ہیں اس مذہب کے ذریعے. جو امن لانے والا مذہب ہے اس کو آپ نے ایسے استعمال کیا ہے. تو آپ کو مضبوط کرنے والی چیزوں ہی نے آپ کو کمزور کر دیا آپ کے اپنے کردار کی وجہ سے. دیکھیے، باجوہ اور بندیال صاحب نے ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے کرپٹ لوگوں کو اپوائنٹ کیا، اور ان کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا وہ مذہب کارڈ وہ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی گاڑی کو ٹکر وہ لگا رہے ہیں، وہ بدماشی انہوں نے مچائی ہے. یہ ان کو نہیں نظر آتی، آپ کو نظر آتی ہے، مجھ کو نظر آتی ہے، یہ بندیال صاحب کو نظر نہیں آتی. سو موٹو نوٹس نہیں لیتے، نہیں لیں گے، کیونکہ یہ اب اس ٹولے کو مضبوط کریں گے کہ یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے. امریکہ سے ڈالر جو ہیں وہ آئیں گے یقیناً IMF کے ذریعے، دوسرے ذرائع سے امریکہ بھی دے دے گا. لیکن آج سے پہلے بھی امریکہ سے ڈالر آتے رہے، ہم نے بہت رقم کھائی ہے امریکہ کی. جھوٹ مت بولیے، انکار مت کیجئے. اور وہ رقم کس نے کھائی ہے؟ آپ کے جرنلز نے، آپ کے ججز نے، بیوروکریٹس نے، پولیٹیشن نے، انسٹیٹیوشن نے لی رقم ہڑپ کر گئے. اور اب کیا ہوگا؟ اب بھی یہی ہوگا. امریکہ سے ڈالر آئیں گے اور ان کا گڈ ٹائم پھر شروع ہو جائے گا. پاکستان کے نصیب دیکھیے، غریب غریب ہی رہے گا. وہ ایسی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک کے مر رہا ہے 70 سال سے، اور ایسے ہی مرتا رہے گا. کیونکہ یہ وشس سرکل جو ہے نا، یہ اس سے باہر نہ خود تیار ہے نکلنے کے لیے، نہ قوم کو نکلنے دے گا. اور جو نکالنا چاہتا ہے اس کو آپ نے نکال کے اندھیری رات میں گھر بھیج دیا. اچھا، اب یہ سوال ہے کہ ان حالات سے کوئی رستہ ہے نکلنے کا؟ دیکھیے، سچائی یہ ہے کہ نون لیگ اور یہ کرپٹ مافیا جو PPP، ان کے تعلقات ہر ادارے میں، عدلیہ، الیکشن کمیشن ان کی جیب میں ہے، فوج میں ان کے تعلقات ہیں، بیوروکریٹ سے ان کی دوستیاں ہیں، سب جگہ انہوں نے کھانچے فٹ کیے ہوئے ہیں. لفظ کھانچا پاکستان میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ریلیشن شپ کو کہتے ہیں. اچھا، اور سب جگہ یہ مال لگاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. تو ان کی نیٹ ورکنگ بہت مضبوط ہے، اس کو توڑنا بہت مشکل کام ہے. ہاں، ایک امید ہے، وہ عمران خان کی شکل میں ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے. 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو کرسمیٹک ہو لیڈر، وہ ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا آنےسٹ ہو، وہ ہے. تیسرا کام ان کو کرنا نہیں آتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، کام کرنا ان کے بس کے نہیں ہوتا ہے. وہ جو ماؤ تھا اس کے بس کا بھی نہیں تھا، اس کو بھی نہیں آتا تھا. دنیا کے بڑے لیڈروں کو نہیں آتا ہے. قائد اعظم بھی مصروف رہتے تھے، وہ لیاقت علی خان سارے کام کرتے تھے. ان کی اگلی جو ٹیر ہے اس میں لوگوں کو ہونا چاہیے. بڑے لیڈر صرف وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں، پیچھے والے لوگ کام کرتے ہیں. ان کے پاس وہ نہیں ہے جو ہونے چاہیے. اچھا، اس وقت آپ کے پاس وہ جذبہ ہے، وہ ہوش مندی ہے، وہ پاور ہے، آپ اس کو نفرت کہہ لیجئے یا کہہ لیجئے اس کرپٹ عناصر کے خلاف، کہ اگر پوری قوم بڑے پیمانے پہ نکل کھڑی ہو تو ہی ممکن ہے کہ اس کو 2/3 میجورٹی ملے، اور ایسی میجورٹی ملے کہ آپ ان کو اٹھا کے بالکل بحر کاہل میں پھینک دیں، سمندر میں پھینک دیں ان کو سب کو اٹھا کے. تو آپ شاید بچ جائیں. ورنہ یہی ہوتا رہا ہے، یہی غلامی رہے گی. اور جو لوگ کہتے ہیں پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان کوئی ختم نہیں ہوگا. پاکستان اللہ نہ کرے، وہ پاکستان ویسے ہی رہے گا. وہی نام رہیں گے، کراچی، لاہور، پشاور، پنڈی، اسلام آباد، سب سڑکیں بھی ویسے رہیں گی. یہ طبقہ جو ہے یہ بس پیسے کمائے گا، حکمرانی کرے گا. آپ غلام کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، آپ غلام کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے اور کچھ. ہاں، وہ تصور جو تھا علامہ اقبال والا، قائد اعظم والا، لیاقت علی خان، وہ ختم ہے. ہم لیڈنگ پاور بنیں گے دنیا کی مسلم امہ کا، ہم سائنٹسٹ پروڈیوس کریں گے، ہماری ایجوکیشن ریشو، وہ سب ختم ہے. آپ کا کچھ نہیں ہے. اب آپ سر جھکا کے غلامی کیجئے اور جو مل رہا ہے اس کو کھا کے دعائیں کیجئے اپنے حق میں اور آگے بڑھیے.
اگر یہ ناکام ہو گیا عمران خان تو آپ کی یوتھ ہمیشہ کے لیے متنفر ہو جائے گی پاکستان سے بھی، خود اپنی ذات پہ بھی اعتماد کھو دے گی. یہ اس کا ایک بہت ڈارک پہلو ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.